اگر آپ واقعی ہی دولت مند اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں گے اور بتائے گئے طریقوں پر دل جمی سے عمل کریں گے۔ کتاب کروڑ پتی مائنڈ کا راز ویڈیو سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پہلی 3 ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں۔ آج ہم سوچ کے 9ویں انداز سے شروع کرتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، آج کے سوچ کے انداز بہت ہی اہم ہیں۔ پوری توجہ سے سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے اگر آپ واقعی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے مسائل کو بہت چھوٹا تصور کرتے ہیں اور خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ ناکام لوگ اپنے مسائل کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں اور خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنا ایک ایسا سفر ہے جس میں کئی مشکلات، اندھے موڑ، کھڑے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ناکام لوگ ان جھنجھڑوں اور ذمہ داریوں میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ناکام لوگ صرف وہ کام کرتے ہیں جن سے مسائل سے بچا جا سکے۔ اگر وہ کوئی بہت بڑا چیلنج دیکھتے ہیں تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اس بات کی پہلے یقین دہانی کرتے ہیں کہ عملی قدم اٹھانے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ اس تصویر میں ناکام اور کامیاب دونوں کے سامنے ایک ہی مسئلہ ہے۔ ناکام اس مسئلہ کو اپنے مائنڈ میں ایک پہاڑ کی طرح بہت بڑا اور خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہے اور ڈر کر دور بھاگا جا رہا ہے، جبکہ اسی مسئلہ کو کامیاب اپنے مائنڈ میں بہت چھوٹا اور خود کو طاقتور محسوس کر رہا ہے۔ چھوٹا دیکھنے کی وجہ سے مائنڈ میں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے اس وقت تک کوئی نہ کوئی مسئلہ تو پیدا ہوتا ہی رہے گا۔ اصل بات یہ ہے آپ ان مسائل کو اپنے مائنڈ میں کس طرح تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیرونی دنیا اندرونی دنیا کا عکس ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ زندگی میں جتنے بڑے بڑے مسائل حل کریں گے اتنا بڑا کاروبار، بڑی سیٹ اور ذمہ داریاں آسانی سے نبھا سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ کسی بھی مسئلہ سے نہ ڈرتے ہیں نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں اور ہمیشہ ایک فوجی کی طرح مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی کا راز اس میں ہے کہ مسائل سے بچنے کے بجائے ان کا مقابلہ کریں، جو آپ کے اعصاب کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے گا اور بڑا کاروبار، بڑی سیٹ اور ذمہ داریاں آسانی سے نبھا سکیں گے۔ اصول دولت: کامیابی کا راز مسائل سے بچنے میں نہیں ہے بلکہ خود کو طاقتور محسوس کرنے میں ہے تاکہ ان کو حل کر سکیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو اس کے مقابلہ میں بہت کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ دل پر رکھیں اور یہ عہد کریں، میں کسی بھی مسئلہ کے مقابلے میں خود کو طاقتور محسوس کرتا ہوں اور میں کسی بھی مسئلہ کو حل کر سکتا ہوں۔ اپنا ہاتھ سر پر رکھیں اور یہ جملہ دہرائیں، میرے مائنڈ میں کروڑ پتی بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ سوچ کا 10واں انداز: امیر لوگ بہتر وصول کنندہ ہوتے ہیں، غریب لوگ برے وصول کنندہ ہوتے ہیں۔ امیر لوگ اپنی خدمات خوشی اور پرجوش ہو کر مہیا کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی محنت کا پورا صلہ دے گا، جبکہ غریب لوگ بھی سخت محنت کرتے ہیں لیکن وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ زیادہ دولت بری چیز ہے، جس سے پرہیزگاری اور روحانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایکر اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران اس نے رات جنگل میں گزارنی تھی۔ ترپال کا ایک کیمپ لگا لیا
اور اس کے اندر سو گیا۔ اتفاق سے ساری رات بارش ہوتی رہی اور جب صبح اٹھا تو دیکھتا ہے کہیں سے زمین خشک ہے اور کہیں بہت زیادہ پانی کھڑا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اچانک اس کے اندر سے ایک آواز آئی کہ اس بارش کی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے پناہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور دولت بھی ایک نعمت ہے۔ بارش کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون بھیگتا ہے اور کون خشک رہتا ہے، اس نے سب پر برابر ہی برسنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو کون حاصل کرتا ہے اور کون نہیں، اللہ کسی سے امتیازی سلوک نہیں کرتا۔ عام زندگی میں سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کسی کو دے کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ آپ اطمینان اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دوسرا شخص لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا وصول کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے آپ بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے ہم دنیا دار لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر سادہ سی بات ہے کہ ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے وصول کنندہ ہیں تو آپ کی زندگی کے ہر شعبہ میں نعمتوں کی بہتات اور کثرت ہی رہے گی۔ اگر آپ اچھے وصول کنندہ نہیں ہیں تو زندگی کے ہر شعبہ میں نعمتوں کی کمی ہی رہے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دولت حاصل کرنے کے اہل ہوں تو آپ ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اہل نہیں ہوں تو آپ نہیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ ویسا ہی ہوں گے جو آپ یقین رکھتے ہیں۔ اصول دولت۔ پہلا اصول، جب بھی کوئی نعمت یا دولت حاصل کریں تو آپ یہ ہمیشہ کہتے رہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرا اصول، مزید دولت حاصل کرنے کے لیے جو پہلے سے موجود دولت ہے اس کا ہر روز باقاعدگی سے شکر ادا کریں گے۔ قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا اگر شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ اپنا ہاتھ دل پر رکھیں اور یہ عہد کریں، میں بہترین وصول کنندہ ہوں اور ہر نعمت اور دولت وصول کر سکتا ہوں۔ اپنا ہاتھ سر پر رکھیں اور یہ جملہ دہرائیں، میرے مائنڈ میں کروڑ پتی بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ سوچ کا 11واں انداز، کامیاب لوگ نتائج کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور ناکام لوگ وقت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میڈیا کے مشیر نے پبلسٹی کے لیے ایکر سے $5000 ماہانہ مانگے۔ ایکر نے پوچھا کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ مشیر نے جواب دیا، میں تو نہیں جانتا، البتہ میں میڈیا میں پوری کوریج کر دوں گا، میں نے تو صرف اپنے وقت کے پیسے لینے ہیں۔ ایکر نے پوچھا، آپ کے پاس نتائج کی بنیاد پر بھی کوئی پیکج ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ایکر نے کہا، میں آپ کو نتیجہ کی بنیاد پر دگنا معاوضہ $10,000 دینے کے لیے تیار ہوں، جس پر مشیر نے انکار کر دیا۔ پاکستان میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خاص پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے کامیاب لوگ نتیجہ کی بنیاد پر خوب دولت کما رہے ہیں، جبکہ بہت سارے ناکام لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ موجودہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑے پیسوں کے بدلے میں اپنا قیمتی وقت سستا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ماہانہ تنخواہ کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ان کی قدرتی صلاحیتوں کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کم دولت کما رہے ہیں۔ کامیاب اور امیر لوگ اپنی صلاحیتوں پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں، لیکن ناکام اور غریب لوگوں کو خود پر یقین اور بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔
اصول دولت، ماہانہ تنخواہ لینا غلط نہیں ہے اگر آپ کی صلاحیتیں اس معاوضے کے برابر ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور عہد کریں، میں نتیجہ کی بنیاد پر کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ سر پر رکھیں اور یہ جملہ دہرائیں، میرے مائنڈ میں کروڑ پتی بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ سوچ کا 12واں انداز، ناکام اور غریب لوگ دو بہتر چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، کامیاب اور امیر لوگ دونوں بہتر چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا دونوں؟ کیا آپ دولت چاہتے ہیں یا پرہیزگاری چاہتے ہیں یا دونوں؟ کیا آپ کاروں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں یا خاندان پر توجہ دینا چاہتے ہیں یا دونوں؟ ناکام لوگ ہمیشہ دو بہتر چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، مثلا صرف تعلیم حاصل کروں گا، جبکہ کامیاب تعلیم اور کاروبار دونوں ہی کا انتخاب کریں گے۔ ناکام لوگ صرف پرہیزگار بنوں گا، جبکہ کامیاب لوگ پرہیزگاری اور دولت دونوں ہی کام کریں گے۔ کامیاب اور امیر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تخلیقی صلاحیت کے ساتھ دونوں ہی کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح زندگی کے تمام شعبہ جات میں عمل کرتے ہیں۔ اصول دولت، اگر آپ کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو زندگی کے کسی بھی شعبہ میں یہ یا وہ کی بجائے دونوں بہتر چیزوں کا انتخاب کریں گے اور ان کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کریں گے۔ اپنا ہاتھ دل پر رکھیں اور یہ عہد کریں، میں ہمیشہ دونوں بہتر چیزوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ سوچ کا 13واں انداز، امیر لوگ اپنے احساسات پر فوکس کرتے ہیں، غریب لوگ معمول کی آمدن پر فوکس کرتے ہیں۔ اصول دولت، قانون کشش کہتا ہے کہ آپ جس چیز پر لگاتار فوکس کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور یہ عہد کریں، میں احساسات بنانے پر فوکس کرتا ہوں۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں اور یہ جملہ دہرائیں، میرے مائنڈ میں کروڑ پتی بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں سوچ کے تمام انداز مکمل ہو جائیں گے۔